اسی طرح قسم کے بارے میں بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ قسم کون سی اٹھانی جائز ہے، کون سی اٹھانی جائز نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بسا اوقات اسے قسم کھانی پڑتی ہے۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی 2-3 مرتبہ قسم کھائی ہے۔ ایک مرتبہ اپنے گھر کے حالات کو درست کرنے کے لیے، مثال کے طور پہ ایک بیوی کے پاس شہد وغیرہ کھانے جاتے تو دوسریوں کو ناگوار گزرتا، اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ آئندہ کے لیے میں شہد نہیں کھاؤں گا، شہد نہیں پیوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ التحریم میں حکم فرمایا کہ اس قسم کو توڑ دیں، تو آپ نے قسم توڑ دی۔ بہرحال اب اللہ کی قسم بھی اٹھا سکتا ہے۔ جو لوگ رسول کی قسم اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے رسول کی قسم، یا مجھے کعبہ کی قسم، یا پیر کی قسم، یا دودھ کی قسم، اسی طرح بیٹے کی قسم، یہ سب قسمیں بھئی ناجائز اور حرام ہیں، یہ جائز نہیں ہے بھئی۔ یہ قسمیں اٹھانے پہ نا کفارہ بھی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک باللہ، کہ جس نے غیر کی یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھائی تو اس نے شرک کیا۔ بہت بڑی بات ہے بھئی، اور یہ بھی یاد رکھنا جس نے کسی بت کی قسم کھائی وہ اسلام سے بھی نکل گیا، دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ اب قرآن کریم کے متعلق بعض محققین نے فرمایا کہ اس کے قسم اٹھانے کی گنجائش ہے، قسم اٹھا سکتا ہے۔ وجہ یہ بتائی کہ یہ اصل میں اللہ کی ذات کے اندر سے نکل کر آیا ہے، اللہ کی یہ صفت ہے۔ اسی طرح پھر یہ قسم اٹھانے کی 3 قسمیں، لغو ہے، اسی طرح غموس ہے، منعقدہ ہے۔ لغو ایسی قسم جو غیر اختیاری طور پہ بغیر ارادے کے بندہ کے منہ سے نکل جائے، جیسا کہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بات بات پر قسم، اور آدمی کہے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا، یا گزشتہ کام پر قسم کھائے، اگر قسم اٹھاتے وقت یاد نہیں تو یہ لغو ہے، اس کے اوپر بھی کفارہ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے بعد دوسری قسم ہے غموس۔ اب گزشتہ کسی کام پر قسم کھانا بھول کر کہ میں نے وہ کام نہیں کیا، حالانکہ اس نے کیا ہے، اس پر بھی کفارہ نہیں۔ البتہ گناہ آخرت میں اس پر ہوگا، مواخذہ ضرور ہوگا اگر توبہ نہ کی تو۔ اب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، غموس کا معنی ہوتا ہے غوطہ، پتہ نہیں کتنے غوطے اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اس کے بعد ہے منعقدہ۔ منعقدہ کہتے ہیں کہ مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم اٹھانا، مثلا اللہ کی قسم میں فلاں کام کروں گا یا فلاں کام نہیں کروں گا۔ فکفارتہ، پس اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ پھر یہ ہے اطعام 10 مساکین، کھانا کھلانا 10 مسکینوں کو۔ مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس نصاب کے بقدر مال نہ ہو، یا تجارت سامان تجارت یا گھر میں ضرورت سے زائد مال نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مسکین مسلمان ہو، کافر نہ ہو۔ کافر پر یہ کفارے کی رقم بھی نہیں لگتی، نہ زکوٰۃ لگتی ہے، نہ عشر، نہ ہی صدقہ فطر۔ اور شریعت کی اصطلاح میں یہ زبان میں دوسرا مرزئی بھی کافر ہے، اسی طرح مشرک بھی، اسی طرح دوسرے منکر حدیث، اسی طرح دوسرے آپ سمجھ لیں، یہ اکثر یعنی کہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ اسی طرح تیسری شرط وہ مسکین جو سید نہ ہو۔ 5 بزرگوں کی اولاد جو ہے اس کو زکوٰۃ دینی جائز نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس، نمبر 3 حضرت جعفر طیار، حضرت عقیل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی اولاد۔ اسی طرح حضرت حارث، یہ خود تو مسلمان نہ ہوئے تھے لیکن ان کی اولاد جو تھی وہ سید تھی، وہ مسلمان ہو گئی تھی، ان کو بھی زکوٰۃ دینی جائز نہیں ہے۔ اب زکوٰۃ، عشر، فطرانہ، قربانی کی کھال، نظر، منت اور دوسرا کیا کہتے ہیں قسم کا کفارہ کی رقم ان پر نہیں لگتی، ان سید گھرانوں پہ، اور اسی طرح یہ جو میں نے پہلے بتائے ہیں جو لوگ، ان پہ نہیں لگتی۔ اب کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، کہ درمیانے درجے کا جو تم اپنے گھر میں کھاتے ہو وہ کفارہ ہوگا، اعلیٰ درجے کے پلاؤ چٹنی وغیرہ نہیں بھائی۔ یا او کسوتہم، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا ہے، لباس دینا ہے جس سے نماز درست ہوتی ہو۔ یا تحریر رقبہ، یا گردن آزاد کرنی یعنی غلام آزاد کرنا۔ اب اگر کوئی ان تینوں چیزوں پر قادر نہ ہو تو 3 دن مسلسل روزے رکھے، ایک دن بھی اگر روزہ نہ رکھا، چھٹی کی،
تو پھر دوبارہ روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان 3 کاموں پر اگر قادر نہیں تھا تو اچانک درمیان میں مثال کے طور پہ کیا کہتے ہیں دوسرا کوئی ہدیہ آ گیا یا پیسے آ گئے تو پھر بھئی ہر حال میں اس کو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ اسی طرح وہ قسمیں جن کا توڑنا واجب ہے، مثال کے طور پہ ناجائز قسم کھائی، قسم اٹھانا، مثلا میں والد یا والدہ سے نہیں بولوں گا، اپنے بھائی سے نہیں بولوں گا، قطع رحمی کی یعنی قسم کھانا، کسی رشتہ دار سے نہ بولنے کی قسم کھانا، ایسی قسم توڑنا ضروری ہے، واجب ہے بھائی، اس لیے بھائی ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ اسی طرح کسی نے ایسی قسم کھائی کہ میں جوا کھیلوں گا نعوذ باللہ، یا اسی طرح دوسرا شراب وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں یہ میں کروں گا، اب وہ بہانے بنا رہا ہے کہ میں نے یہ قسم اٹھائی ہے لہذا میں نے قسم پوری کرنی ہے، ایسی قسم بھائی توڑنا ضروری ہے، سمجھ آئی؟ اور اس کا کفارہ ادا کر دے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا کپڑے پہنا دے یا غلام آزاد کر دے، اگر ان چیزوں کی طاقت نہیں رکھتا تو 3 روزے مسلسل رکھے۔ یہ لوگ آج کل نہیں کرتے بھائی،